أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Online Muslim Madrasa. Learn Quran and Islamic knowledge. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ تمام دیکھنے والے احباب خیر و عافیت سے ہوں گے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، آپ کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اس مصروفیت والی زندگی سے وقت نکال کر قرآن کو سیکھنے اور اللہ رب العزت نے مجھے قرآن کو سکھانے کا موقع دیا ہے. تو امید کرتا ہوں آپ نے پچھلے تمام جو اب تک کے لیسن ہم نے پڑھے ہیں اس کی اچھے سے مشق کر لی ہوگی. تو آج ہم عربی کے حروف کے جو نیکسٹ 2 حرف ہیں ان کو پڑھنا سیکھیں گے. تو آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کون سا نیکسٹ عربی کا حرف ہے. تو نیکسٹ حرف ہے صاد. صاد جو حرف ہے اس کا کلر گرین ہے، اس کا کلر سبز ہے. تو میں آپ کو شروع سے بتایا ہے کہ اس قاعدے کے اندر جو بھی آپ سبز کلر، گرین کلر کے حرف دیکھیں گے ان کی آواز کو آپ نے بھاری کر کے ادا کرنا ہے، موٹا کر کے ادا کرنا ہے. تو صاد کی آواز بھی بھاری کر کے آپ نے ادا کرنی ہے. آپ کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ جسٹ اپنے ہونٹوں کو تھوڑا سا آپ گولائی کی شکل میں تبدیل کریں گے تو آپ آسانی سے ادا کر سکیں گے. تو اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ صاد کے نکلنے کی جگہ کہاں سے ہے، کیونکہ یہ بھی بہت ضروری ہے سمجھنا، کیونکہ صاد کی آواز بھی عربی کے دوسرے حروف کے ساتھ ملتی ہے. تو آپ اگر اس کے نکلنے کی جگہ کے اوپر دھیان دیں گے تو آپ بہت ہی آسانی سے انشاءاللہ العزیز اس کو ادا کرنا سیکھ جائیں گے. تو صاد کیسے نکلے گا؟ جب آپ نے اپنی زبان کی نوک کو نیچے والے دانتوں کی جڑوں کے ساتھ لگانا ہے، نیچے والے دانتوں کے پیچھے لگانا ہے. اپنی زبان کی نوک کو دانتوں کے پیچھے لگانا ہے. تو آپ ذرا دیکھیے گا اور اس کے اوپر غور کیجیے گا. دیکھیں یہ میں نے زبان کو پیچھے لگایا ہے. اب میں دیکھیں اس کو ادا کرتا ہوں. صاد. تو صاد کی آواز شروع میں سختی کے ساتھ ہوگی، سختی سے ہوگی، اور اس کے بعد آپ نے اس کو ہیوی کر دینا ہے، کیونکہ اس کے بعد آپ نے اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. کیونکہ صاد کی آواز بھی عربی کے دوسرے حروف کے ساتھ ملتی ہے، اس لیے اس کی آواز کو تبدیل کرنا بہت ضروری ہے. تو اس سے پہلے ہم نے جو 2 عربی کے حروف سیکھے ہیں، زا اور سین، ان دونوں کے بھی نکلنے کی جگہ جو ہے وہ یہی ہے. تو آپ غور کریں گے کہ میں پچھلے 2 حروف کو دہراتا ہوں اور آپ اس پہ غور کریں کہ میری زبان کی جو رکھنے کی جگہ ہے وہ تبدیل نہیں ہوگی، وہ وہیں رہے گی، اور جسٹ میں اپنے ہونٹوں کو تھوڑا سا ان کی شکل کو تبدیل کروں گا. آپ غور کیجئے گا کہ کتنا ضروری ہے لفظ کے نکلنے کی جگہ کو سمجھنا. دیکھیں زا، سین، صاد. جسٹ میرے جو ہونٹ ہیں ان کی حرکت تبدیل ہو رہی ہے، ان کی موومنٹ تبدیل ہو رہی ہے. میں کبھی ان کو گولائی میں لا رہا ہوں، کبھی ان کو میں مسکراتے ہوئے چہرے پہ لا رہا ہوں، کبھی ان کو میں کھول رہا ہوں. تو آپ نے بھی اس طرح ہر حرف کو سیکھنا ہے کہ اس کے نکلنے کی جگہ کیا ہے، کیونکہ یہی حرف میں نے آپ کو شروع سے بتایا کہ آگے جا کر ایک حرف سے جو ہے نا لفظ بنتا ہے، لفظ سے پھر آگے جملے بنتے ہیں. تو قرآن کے جملے جو ہے وہ آیات، مطلب ان کو ہم آیات کہتے ہیں. تو اس طرح ہم ایک اگر حرف کو سیکھ جائیں گے تو ہم لفظ بنانا سیکھ جائیں گے، لفظ ہم سیکھ جائیں گے تو ہم پورا جملہ یعنی آیت کو پڑھنا سیکھ جائیں گے. اس لیے یہ بہت ضروری ہے. اب ہم صاد کی شیپ کو اگر ڈسکس کریں تو آپ دیکھیں کہ صاد کی جو شیپ ہے اس کے اوپر سے راؤنڈیڈ ہے، اس کا جو ہیڈ ہے مطلب اس کا سر ہے وہ گولائی کی شکل میں ہے، اور اس کے بعد نیچے ایک کپ ہے. تو جب بھی آپ اس طرح اس کے سر کو گولائی کی شکل میں دیکھیں اور نیچے ایک کپ کو دیکھیں تو آپ نے کون سی آواز کو ادا کرنا ہے؟ صاد. اور صاد کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا ہے.
جی اب ہم نیکسٹ عربی کے حروف کو سیکھتے ہیں. نیکسٹ حرف ہے ضاد. ضاد. اب ضاد کے نکلنے کی جگہ کیا ہے؟ جب آپ اپنی زبان کے پہلے حصے کو، اپنی زبان کی نوک کو نہیں، زبان کے پہلے حصے کو، یعنی یہ والا حصہ جو ہے، اس کو آپ نے اپنے اوپر والے دانتوں کے پیچھے لگانا ہے. دیکھیں ضاد. جی ضاد کا کلر بھی سبز ہے، تو سبز کلر آپ کو ہمیشہ یہ نشاندہی کرتا ہے کہ اس کی آواز موٹی ہوگی. جی ضاد کی آواز بھی موٹی اور نرمی کے ساتھ تھوڑی ادا کی جاتی ہے. اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، اس کو ضاد نہیں پڑھنا، آپ نے ضاد سختی کے ساتھ نہیں پڑھنا، یہ غلط ہوگا. اب اگر ہم ضاد کی اگر ہم شکل کو دیکھیں تو اس کی شکل بھی صاد کی طرح ہے، لیکن اس کے اوپر ایک نقطہ ہے. اس کا سر بھی اوپر سے گولائی کی شکل میں ہے اور اس کے بعد نیچے ایک کپ ہے. تو جب بھی آپ اس طرح ایک سر کو گولائی کی شکل میں دیکھیں اور اس کے بعد نیچے ایک کپ کو دیکھیں اور اوپر ایک نقطے کو دیکھیں تو آپ نے کون سی آواز کو ادا کرنا ہے؟ ضاد. جی تو آپ اس کی اچھے سے مشق کیجئے گا. ان دونوں حروف کو میں ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے مشق کرنے میں آسانی ہو. صاد. ضاد. جی بہت اچھا. تو انشاءاللہ العزیز ہم اگلے لیسن کے اندر اگلے عربی کے حرف کو پڑھنا سیکھیں گے. تب تک آپ ان دونوں حروف کی اچھے سے مشق کیجیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.